سراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار، مدنی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ رجب المرجب کا مبارک اور متبرک مہینہ چل رہا ہے۔ اسی کی نسبت سے بہت ساری گفتگو ہیں، لیکن کچھ خاص گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ جمعہ جس بابرکت شخصیت پر آپ نے سماعت کی ہے، اس کے کچھ اور مزید باتیں اس جمعہ آپ کو سماعت کرنی ہے۔ بس جس ذات گرامی کا احسان بالخصوص خاص کر ہند کے مسلمانوں پر ہے، اس بابرکت شخصیت کے متعلق آپ گزشتہ جمعہ سماعت کیے ہیں، اور انشاءاللہ اس جمعہ بھی آپ انہی کے متعلق سماعت کرنا ہے۔ سرکار خواجہ غریب النواز علیہ الرحمت و رضوان اس ذات گرامی کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اغیار بھی، صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی سرکار خواجہ غریب النواز علیہ الرحمت و رضوان کا چرچا ہے۔ ایک بات بتا دوں آپ کو، وہ حدیث پاک جسے آپ نے غالباً ہمارے سے سنا کچھ دنوں پہلے، کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتا ہے صرف اپنی حد تک نہیں رکھتا بلکہ اسے آسمانوں میں اس کا اظہار کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ میں ہماری اس کی محبت میں بڑا فرق ہے، ہماری محبت اس کی محبت میں بڑا فرق ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ وہ کسی سے محبت نہ کرے، اس سے کوئی اور محبت نہ کرے۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کریں صرف وہ چیز ہماری ہو، لیکن اللہ کی محبت میں ایک الگ نرالا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی اظہار کرتا ہے، اور سب سے پہلے آسمانی دنیا میں اعلان کرواتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
پہلے دنیا والوں سے نہیں، ہماری محبت کسی اللہ والے سے نہیں ہوتی، پہلی محبت اللہ کی ہوتی ہے، دوسری محبت ہم لوگوں کی نہیں ہوتی، بلکہ آسمانی دنیا میں جو مخلوق ہیں اور جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اور مقرب فرشتوں میں بھی جو سرداران ملائکہ ہے، سب سے پہلے اسے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل تم اس بندے سے محبت کر، اس سے محبت کرواتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اعلان کر دو جبرائیل، صرف تمہاری محبت حد نہیں ہے، بلکہ اب آسمانی دنیا میں اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اچھا، صرف آسمانی دنیا کی حد تک نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے اب آسمانی دنیا ختم ہو گئی ہے، اب زمینی سطح پہ جاؤ اور تمام دنیا کے لوگوں سے کہو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ انسانوں کی حد تک نہیں رہی، اب یہ اعلان جن، انسان، شجر، حجر، حیوانات، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہلواتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم اس سے محبت کرو۔ یہ ہماری جو تقاریر اہل سنت والجماعت کے علماء کی جو تقاریریں ہوتی ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، یہ ہماری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ سنت الہیہ کو بار بار دہراتے ہیں۔ ہماری جو تقاریر علماء اہل سنت کی ہوتی ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان سے دل لگائے رکھو، یہ ہماری باتیں نہیں، ہمارے گھروں کی بات نہیں ہے، سلاسل کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ کو بار بار اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ کی یہ سنت ہے، اس پر عمل کرو، اللہ کی یہ سنت ہے، اس پر عمل کرو۔ اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو چنندہ بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے دلوں کو سلیکٹ کر لیا ہے، بس وہی دل ان بندوں سے محبت کرتے ہیں، بس وہی دل ان بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، آسمانی دنیا بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے، زمینی دنیا بھی اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ صرف ہندوستان کے خواجہ کو صرف ہندوستان والے محبت نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے کونے کونے کا آدمی مسلمان بھی خواجہ غریب النواز سے محبت کرتا ہے۔ کیسے محبت کرتا ہے؟ دلیل ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جس کی بنیاد اللہ کی پوری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اب اگر ہم محبت کریں تو یہ اپنی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ سے محبت کریں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، محبت کرنا ہے، جبرائیل نے اعلان کیا ہے، تو اب اس بندے سے ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ دنیا میں تھے بظاہر، تب بھی محبت، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی محبت ہے۔ دیکھیے دنیا میں آئے سلطنت کرنے والے سلطنت کر گئے، حکمران بڑے بڑے حکمران آئے، سلطنت کیے، حکمرانی کیے، سب چلے گئے، دنیا نے اسے بھلا کر رکھ دیا ہے، ان کے نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ بلکہ اللہ والے وہ ہیں جو زندہ تھے تو بھی حکمرانی ہوتی تھی، جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں آج تک بھی ان کی حکمرانی باقی ہے۔ وہ حکمرانی مرتی نہیں، اس لیے کہ وہ مرتے نہیں ہیں، اس لیے حکمرانی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ والے لاکھ کوششیں کر لے، وہ کتنے بڑے مدرسے کا فارغی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے علامۃ الدہر کا وہ بیٹا کیوں نہ ہو، وہ کتنی بھی تقریریں کر لے، وہ اجمیر کو جانا شرک ہے، وہ یہ کرنا شرک ہے، یہ نہیں کر سکتے، وہاں نہیں جا سکتے، یہ بول بول کر کے اپنی آخرت تو خراب کر سکتے ہیں، لیکن ان بندوں کی محبت اللہ والوں سے محبت کم کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی تقریریں ہوئی ہیں، اتنی تقریریں ہوئی ہیں، علماء اہل سنت کی تقریریں تو ہوتی ہی ہیں۔ چلیے اس کے برخلاف اپوزیشن میں جتنی تقاریریں ہوتی ہیں کہ اللہ والوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے، مزارات کو جانا شرک ہے، بدعت ہے، ایک فرقہ پیدا ہوا اس کے خلاف بیان کیا، دوسرا فرقہ پیدا ہوا اس کے خلاف بیان کیا، پھر تیسرا فرقہ پیدا ہوا اس نے اس کے خلاف بیان کیا۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ 72 فرقے ہوں گے، 72 فرقے، 70 پر 2 فرقے، اس تمام فرقے ایک پر محنت کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اتنی محنتیں ہونے کے باوجود بھی اجمیر چلے جاؤ، آج سے 25 سال پہلے جو تعداد تھی آج کی وہ تعداد دیکھو، زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا، زمین و آسمان کا فرق۔ اب
جب حرم پاک میں جاتے ہیں حدود حرم کو بڑھایا جا رہا ہے، مسجد حرام کی توسیع ہو رہی ہے، بڑھاؤ بڑھاؤ بڑھاؤ، حکمران ہے بڑھاؤ، مطاف کو بڑھاؤ، مسجد حرام کو وسیع کرو، یہ کرو، بڑھاتے چلے جاؤ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تعداد بڑھ رہی ہے، 50 لاکھ سے 60 لاکھ، 60 لاکھ سے جو ہے وہ چلی گئی 1 کروڑ کے قریب چلی گئی اس کی تعداد کے حساب سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے خالی گھر کے زیارت کے لیے لوگ اتنے جا سکتے ہیں، اس جگہ پر کیوں نہیں جا سکتے جہاں اللہ نے جس بندے کو اپنا کہا اور ساتھ میں اللہ خود ان کے موجود ہے؟ جہاں اللہ، اس سے پہلے تو بات آپ سن چکے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ خیر، اتنا سوچیں کہ اتنی لاکھ کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کم نہیں کر پا رہے ہیں۔ تقریر روز ہو رہی ہے، فلاں آؤٹ ڈور میں ہو رہی ہے، انڈور میں ہو رہی ہے، سب ڈوروں میں ہو رہی ہیں۔ آج عقائد باطلہ کی انڈور بھی ہے، آؤٹ ڈور بھی ہے، آؤٹ ڈور بھی انڈور بھی۔ کیا تقریریں؟ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، خالی نہیں کر سکتے ہی چل رہی ہے۔ کر سکتے کیا؟ وہ آج تک نہیں ہوا۔ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ خیر چلو، تمہاری زندگی بھر یہی کرتے چلے جاؤ کہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ہم یہی کہیں گے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اس لیے کہ سنت الہیہ ہے، یہ کرنا تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہی بات، یہ تو بات معلوم ہو گئی، کوئی میں کا لال ہمارے سینوں سے خواجہ کی محبت نکال نہیں سکتا۔ ہمارا مال چرا سکتا ہے نہیں؟ ہمارا مال چرا سکتا ہے، ہماری پراپرٹی کو قبضہ کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن اللہ والوں کی محبت چوری کر نہیں سکتا ہے۔ نہیں حضرت، بہت سارے چلے گئے نہ بولے تو انہیں بکا نہیں تھا، انہیں کسی کے حوالے۔ ارے خواجہ غریب النواز کو بھی معلوم تھا کہ میں علم شریعت پڑھ لیا تو بھی کام نہیں آئے گا جب تک کہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دوں۔ عثمان ہارونی کے، ارے ان کی تو بات تو مادرزاد ولی سرکار غوث پاک خود بتا رہے ہیں، ارے میں مادرزاد ولی ہوں۔ ارے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو، یہ پھیر میں نہ رہ جاؤ کہ سرداران اولیاء نے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، بلکہ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ہاتھ کو کسی کے ہاتھ میں دے کر کے بتا دیا، میں مادرزاد ولی تو ضرور ہوں، لیکن کسی کے حوالے ہونا، صدیق کے حوالے ہونا ضروری ہے۔ صدیق کے حوالے ہونا، وہ کیسے چلے گئے؟ وہ سب چلے گئے نا، اتنے تھے نا، وہ پوری کی فاتحہ بھی دلانے والا تھا، انہیں کنڈیا کی فاتحہ بھی دلا، سب کرتا تھا ہونگا، لیکن دیا تو نہیں تھا نا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا تو اوپر والے کنٹرول کر لیتے، اوپر والے کھینچ لیتے۔ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، یہاں تو پیر کا سہارا ہوتا ہے۔ ڈوبتے کو تنکا بچا سکتا ہے، ڈوبتے کو تنکا بچا سکتا ہے، تو کیا ڈوبتے کو پیر نہیں بچا سکتا؟ کیسا پیر بچا سکتا ہے؟ یہ بڑا شرک کی بات ہو گئی نا۔ پھر یہ مخولہ کبھی زندگی میں نہیں بولا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بول کر کے۔ تنکا کیا خدا ہے؟ تنکا کیا خدا ہے؟ نہیں ہے، تنکا خدا نہیں۔ تو کبھی اپنی تقریر میں یہ مثال مت دو کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو تنکا خدا نہیں، تو سہارا کون بنا؟ سہارا خدا ہی ہوتا ہے۔ جب تم تنکا بول سکتے ہو جائز ہے، ہم پیر بولے تو ناجائز ہے۔ تم تنکا بولے تو جائز، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بولو تو تنکے کو بولنا تنکا کیا ہے؟ زندگی بھر یہ تنکے میں رہیں گے، یہ تنکا نہیں سمجھے تو پیر کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تنکا کیا ہے؟ مجازن جو ہے وہ بچا سکتا ہے ڈوبتے کو، مجازن، حقیقت میں تو اللہ ہی بچاتا ہے۔ ویسے ہی نالائق کو ہم وہی بولتے ہیں، حقیقت میں اللہ ہی بچاتا ہے، بظاہر بچانے کی صورت خواجہ ہوتے ہیں، بچانے کی جو صورت ہوتی ہے وہ خواجہ کی ہوتی ہے۔ اپنے پیر کی صورت میں خواجہ تشریف لاتے ہیں، خواجہ کی صورت میں غوث آتے ہیں، غوث کی صورت میں حسن آتے ہیں، حسن کی صورت میں حسین آتے ہیں، حسین کی صورت میں علی آتے ہیں، علی کی صورت میں حضور آتے ہیں، حضور کی صورت میں خدا آتا ہے۔ حقیقت میں وہی بچاتا ہے، حقیقت میں مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، یحیی و یمیت، وہی جلاتا وہی مارتا ہے، سب وہی کرتا ہے۔ معین الدین ہے، وہ محی الدین ہے۔ محی الدین مجازن محی الدین ہے، حقیقت میں اللہ ہی محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ خیر، بات میں اتنی دیر کیوں لایا اتنے ٹائم تک؟ آپ کا ذہن بنانے کے لیے۔ پھر مجھے اصل بات جانا ہے، خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ اجمیر کو انڈیا کو آ رہے ہیں،
ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ کو فرماتے ہیں، میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی تو بہت خوش ہو گئے تھے۔ خواجہ غریب النواز بڑے خوش ہو گئے تھے، کتابوں میں بڑے خوش ہوئے خواجہ غریب النواز، لیکن فوراً غمگین بھی ہو گئے۔ کیوں؟ وہی بات کہ ولایت مل گئی ہے لیکن راستہ معلوم نہیں ہے نا۔ گزشتہ بار یہی تو بات چل رہی تھی، راستہ۔ پھر وہ گوگل کے بارے میں آ گئے تھے، پھر وہ تنکے کے بارے میں، پھر وہ کائنات۔ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی میں شروع سے آج سے 14 سال ہو گئے، 14 سال 15 سال، الحمدللہ 15 سال ہو گئے، 15 سال سے ہی بول رہا ہوں، جتنی ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے، جتنی ٹیکنیک آ رہی ہے، سب اللہ والوں کی کرامت کو ثابت کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے، نہیں مانتے، ماننے رکھا رہا ہے، نہیں مانتے۔ تیرے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے کب بارش ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیرے پیٹ بچے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی یہی کہتے، ہمارا ایمان بھی ہے، سب اولیاء کا ایمان وہی ہے، لیکن الا ماشاء اللہ، لیکن ان لوگوں کو بھی علم ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ کیا آرڈر کیا اللہ کو، تو جاننا، تیرے سوا کوئی نہیں جاننا اللہ، ایسا ہے کیا؟ تو بیٹھ رہے، میں ہوں نا، میری مرضی، میں جسے چاہتا ہوں دے سکتا ہوں، میں میرے دوست کو میں دیتا ہوں، میرے دوست کو میں دے سکتا ہوں۔ کیسے کیسے آئیسو بیوی کب کیسی کیا ہے معلوم نہیں، ان کے بیک گراؤنڈ معلوم نہیں، بیویوں کا سب کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بس 4 آدمی بولے بھائی بچی اچھی بچی ہے، یہ ہے وہ ہے، سب بول دیے، وہ سب لے کر کے کیا کر دیا، الحمدللہ میں نے قبول کیا سب بول کے گھر کو آئے۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، ولیمے کے بعد کیلیاں دے دیتے، ہے نہیں، کیلیاں دیتے تھے، ذرا سا رشتہ، 3 دن کا رشتہ ہوا، ولیمہ پار ہوتے ہی کیلیاں خزانے کی دے دی ہے۔ ارے جورو کو، ہم اپنی جورو کو 3 دن کی دوستی میں خزانوں کی چابیاں دے سکتی ہیں، تو ہزاروں سال جس محبوب کو اپنے صحبت میں رکھا ہو، کیا اس محبوب کو خزانے کی چابیاں نہیں دے سکتا پروردگار؟ ارے جس سے محبت کرتا ہے، ارے سرکار سے جسے محبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نسبت سے اللہ ان کو ہر چیز کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اب علم کی جہاں بات ہے، اب چھوڑیے بات میں پھر آتا ہوں، ہند کی طرف سرکار خواجہ غریب النواز کو آنا ہے۔ یا رسول اللہ، ہند کو جانا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، اس کی ترقی کو بتا رہا ہوں میں۔ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، جتنی ترقی کر رہی ہے، سب کو ثابت کر رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، یہ سب اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اسے معلوم ہے، اللہ والوں کو معلوم ہے ہم بولتے ہیں، نبی کو معلوم ہے ہم بولتے ہیں، نہیں مان سکتے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے بھئی، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ آج ایکس رے آ گیا، پہلے ایکس رے نا، بعد میں اسکیننگ، ایکس رے کو پہلے آئیں گے، ایکس رے چھوٹی چیز کو پہلے پکڑے، بعد میں اسکیننگ، تو پھر اس کے بعد ابھی ایم آر بھی ہے نا، ایم آر اسکیننگ بھی ہے، بہت ساری اسکیننگ، نئی نئی ٹیکنالوجی، پوری باڈی کو اندر کر کے پورا نکال لیتا ہوں، ہر اینگل سے نکالتا ہوں کیا کیا اس کے اندر ہے، انہیں رتی بھی بچا نہیں سکتا، پوری باڈی کچھ اسکین کر دیتا ہے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے۔ ہم بول رہے ہیں تو نہیں مانتے، مشین بولتی تو مانتا ہوں۔ تو کلمہ تو ایمان کا کلمہ جو پڑھا ہے، اللہ کا پڑھا کہ مشین کا کلمہ پڑھا، تو نبی کا کلمہ پڑھا، کس کا کلمہ پڑھا؟ ارے جس خواجہ نے ہندوستان میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، اس خواجہ کو چھوڑ کر کے مشینوں کو مانتا، انہیں اسکیننگ کو مانتا، ایکس رے کی مشین کو مانتا، سب کو مانتا۔ پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کیا کی ایسا، وہ مشین پیٹ میں ایسا پھراتے ہی اندر کیا ہے، کیا ایکشن میں ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، وہ بول دیتا مشین۔ اللہ اکبر! کیا مشین اللہ ہے؟ نہیں ہے نا، پھر کیسا؟ نہیں، یہ کیا ہے، آلہ ہے، آلے کے ذریعے سے اگر چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اب مانتے ہیں، سر کہاں جھکانا وہاں نہیں جھکاتے۔ اسی لیے دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، ہم تو ادھر چھوڑ کے جائیں گے نہیں، یہ در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، کبھی ڈاکٹران کی سر وہاں جا کے سر جھکائیں گے، سب جگہ سر جھکائیں گے۔ ایک کو پکڑو بس کافی ہے، اس کی طفیل سے جو ہے ہماری آخرت بھی جو ہے کامیاب و کامران ہو جائے۔ اب اسکیننگ کو پکڑا، پھر بھی مان لیا کہ بھئی مانتا ہوں کہ پیٹ میں کیا ہے،
نہیں بات تو بولا تھا نا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، مشین بول رہی ہے نا، آپ کیا اللہ کی مشین نے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بات دراصل ابھی نا فقہ میں چڑھ جاتی ہے. اب ان کی علمی جو بگار ہے نا، علمی بریانی ان کی، وہ علمی بریانی کو کھلاتے لوگوں کو. نہیں ایسا ہے، بات دراصل یہ ہے وہاں پر ایسا ہے، وہ آلات کی وجہ سے وہ اب اس کے بعد مفتی کے فتوے شروع کرتے، ایسا نہیں ایسا ہے. اب اسے بتانا کیسا بھی ثابت کرنا، اسے کیسا بھی ثابت کرو. ہر اعتبار سے یہی ثابت کریں گے کہ غیر اللہ نے بتا دیا ہے. غیر اللہ نے نہیں، مشین ہے، آلہ ہے، آلہ بتا سکتا ہے. کیا یہ آلہ خدا ہے؟ اللہ ہے آلہ؟ یہ نہیں ہے. تو خیر یہ تو پیٹ کا ہو گیا مسئلہ. پیٹ میں کیا ہے؟ بارش کے بارے میں. بارش کب ہوگی؟ کب ہوگی بارش؟ بٹن دبائے تو کمپیوٹر میں بولتا کہ اتنے گھنٹے کے بعد ہو سکتی ہے بارش. نہیں بتاتا کیا؟ آج ٹیکنالوجی ہے نہیں ایسی. کب ہوگی بارش؟ کتنے گھنٹے کے بعد ہوگی؟ اب آج کے 15 دن کے بعد تک کی میسج نہیں، 1 مہینے کے بعد کبھی بتا رہی ہے. آج یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ سب کہاں سے آ گیا؟ یہ کون سی مشین ہے؟ یہ اللہ ہے. یہ کمپیوٹر بتا رہی ہے. آلات لگاتے ہیں، آلات بتا دیتے ہیں، وہ ہو گیا. وہاں سے وہاں تک سن سکتے ہیں کیا؟ ایک بے وقوف مولوی، انہیں قاسمی، بڑا مدرسے کا فارغ، انہیں بڑا مدرسے کا قاسمی. کیا قاسمی ہے، کیا ہے اللہ و رسول عالم، کیا رے سن سکتی ہیں کیا؟ خواجہ غوث خواجہ اجمیر میں سن سکتی ہیں کیا؟ تو یہاں سے پکارا تو بنگلور میں. بنگلور کتنی دور ہے یہاں سے؟ بنگلور کتنی دور ہے اجمیر سے؟ 2500 کلومیٹر. ایسا سامنے بیٹھے رہنا 4-5 آدمی، جب فوراً امیڈیٹلی ہم کو ریپلے کرتے رہنا. 2500 کلومیٹر اتنا ہے. 2500 کلومیٹر میں خواجہ سن سکتے ہیں کیا؟ پوچھتا ہے نہیں. پہلے زمانے میں رہتا تو سوچنا پڑتا تھا کیا برابر نہ 2500 کلومیٹر میں آواز جا سکتی کیا؟ 2.5 میٹر بھی ہماری آواز نہیں جاتی، 2500 کلومیٹر کیسا جائیں گی بول کو. پہلے زمانے میں رہتے تو کھیڑے میں کانتی بھی رہتے، جنگلہ میں کانتی بھی جنگلیاں بن کو رہتے تو سوچنا پڑتا تھا ہمیں کیا یہ برابر نہ بول رہی. سو یہ مفتیاں کفتیاں، یہ مفت کی مفتیاں جو بول رہی برابر بول کر کے. آج کے اس دور میں اتنی ٹیکنالوجی ہے، آواز نہیں. امریکہ کتنی دور ہے یہاں سے؟ اور 36 گھنٹے کا فلائٹ میں سفر کرے تو جا کے پہنچتا ہوں. 36 گھنٹے کے بعد امریکہ US سے کہتے موبائل میں امیڈیٹلی بٹن دبایا، ہیلو، بات کرتا نہیں نے. ان کے اماں وہاں رہتے امریکہ میں، فون لگائے، اماں کیسے ہیں؟ کیسی آواز پہ پہنچ گئی تیری؟ ہے کیسی آواز؟ نہیں، یہ آلات ہیں، یہ پہنچا دیتے ہیں. اس زمانے میں، اس زمانے میں الگ بات ہے، سوچنا پڑتا تھا. آج یہ بتا رہی ہے، یہ ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے، سن رہے ہیں. کیا انہیں سوچتا کہ یہ فون میں بات کرنے والا کوئی اور ہے بول کر سوچتا؟ نہیں، اماں ہی بات کر رہے ہیں. اچھا ویسا بھی نہیں ڈاؤٹ ہو رہا اس کی اماں بات کر رہے ہیں یا ان کے بابا بات کر رہے ہیں، معلوم نہیں ہو رہا ہے. کپڑا ڈال کو بات کر رہے ہیں، مائک میں کپڑا ڈال کو بات کر رہے ہیں تو ایک آواز الگ آواز آتی بول کے کرتے لوگ. کچھ آواز کو سیٹنگ کر کے بھی بات کر سکتے ہیں بول کر کے، بہت ساری. اس کے لیے لائیو کال ہوتی، اتنی ترقی ہو گئی. لائیو کرو، کیسا؟ فوٹو میں بات کرو ڈائریکٹ. اتنی فیسلٹی، اتنی اچھی جو ہے سہولت ہو گئی. اب ہو رہا، مان رہا انہیں، مان رہا ہے. 500 روپے کے فون کو مانتا انہیں، 500 روپے کے فون کو مانتا. ان کمپنیوں کے اس ٹیلی کاسٹ کو مانتا انہیں. ایمان اس کا یہ، ہاں برابر برابر. یہ دھیڑوں کے لوگوں کے باتوں پر، عمل پر اتنا بڑا ایمان اس کا، لیکن غوث و خواجہ کی بات پر ایمان نہیں. ارے کیسا سن سکتا ہے؟ سن رہے بے وقوف. جبکہ یہ لوگ ٹیلی کاسٹ کرنے والے لوگ، یہ غیر مسلم لوگ، ان کی ایجاد میں یہ طاقت ہے کہ یہاں سے 1 سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. ارے جسے غوث اعظم کو اللہ نے بنایا ہے، جس خواجہ کو خدا نے بنایا ہے، کیا اس خواجہ غریب النواز کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے سے پکارنے والے کو خواجہ غریب النواز نہیں سن سکتے؟ خواجہ نے سنا، خواجہ نے آواز دی. غوث اعظم نے سنا، غوث اعظم نے آواز دی. عمر فاروق نے منبر پر کھڑے ہو کر کے وہاں کا مناظر دیکھتے رہے اور اس صحابی رسول کو اعلان کرتے رہے، اے صحابی دوڑ کر اس جگہ سے بچ کے رہنا. انظر الی الجبل نہیں کہا تھا؟ یا ساریۃ الجبل،
اس زمانے کی باتوں کو نہیں مانتا تو نہیں ماننے والے کو ماننے کے لیے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے۔ اللہ یہ ثابت کرنے کے لیے تم نالائق ہو، تم لوگوں کو ابھی بھی علم نہیں ہو رہا ہے کہ میرا ولی کیسے سن سکتا ہے۔ دیکھو جب تمہارا موبائل فون سن سکتا ہے تو میرے غوث اعظم کا کان نہیں سن سکتا؟ تمہارا کان تمہاری سماعت میرے غوث کے کان سے بھی کم، تو میرے غوث کے کان سے بھی زیادہ ہے کیا؟ تمہارے موبائل فون کا اسپیکر میرے غوث اعظم کے کان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو پیشین گوئی پہلے فرمائی، اگر اس پر ایمان لا لیتے تو اتنے جھگڑے نہیں، اتنے فرقے نہیں بنتے، تو میں نہیں ہوتی، اتنے جھگڑے یہ کرو وہ کرو، یہ بند کرو وہ بند کرو یہ بند کرو، کوئی بند نہیں کرتے، یہاں تک کہ جو بھی بند نہیں ہوتا تھا، اگر اتنے بند نہیں ہوتے بھی یہ بند کرو وہ بند کرو، اتنے بند ہو گئے جو بند ہو گیا، اتنے بند ہو گئے۔ خیر خواجہ غریب النواز نے کہا یا رسول اللہ مجھے ہندوستان جانا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میرے معین الدین تجھے ہند جانا ہے، تو گزشتہ بار آپ نے سن لیا تھا، یہ دیکھو یہ میپ ہے، ایسے جا کر ایسے چلے جانا۔ ایمان ہے نہیں ایسا؟ دکھا سکتے نہیں ایڈریس سے؟ خواجہ کو علم غیب تھا کیا؟ حضور کو غیب تھا کیا؟ ہندوستان آئے تھے کیا؟ ہندوستان حضور آئے تھے کیا؟ مسجد خداداد کو آئے تھے کیا؟ حضور کو؟ اللہ اکبر۔ ارے پوری جو دنیا ہے، کائنات ہے، جس کے نور سے بنی ہو، انہیں آئے تھے کیا؟ پوچھتا ہوں نے۔ اب مثال تھوڑا بتا کے بول دوں، چاندی کا ڈلہ، لینگویج اتر کے بول رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، ایزی ہونا نا۔ چاندی کا ڈھیلا، چاندی کا لنڈا بولو، موٹے لوگوں کو موٹی مثال دینا، موٹے لوگوں کو موٹی مثال، چاندی کا اتنا بڑا ٹکڑا، اب اس میں سے نکال کر انگوٹھی بنائے تو یہ انگوٹھی میں کون ہے؟ یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ کس کا حصہ ہے؟ چاندی میں یہ انگوٹھی میں کس کا حصہ ہے؟ کیا وہ چاندی یہاں آئی تھی کیا؟ بے وقوف، اسی کے تو چاندی سے انگوٹھی بنی ہے، اس کو نہ علم ہو اس بات کا کہ یہ کیا ہے، چاندی کے حصے سے نکال کر چاندی سے انگوٹھی بنائی، تو جس چیز سے بنی اسے علم نہ اس کا، تو بلا تمثیل نور محمد سے کائنات کی تخلیق بنی ہے، اور پھر حضور کو ہی نہ معلوم ہو، وہ پھر حضور کو معلوم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں میرے معین الدین ایسے چلے جانا۔ سرکار خواجہ غریب النواز ہندوستان تشریف لائے، اسی لیے اللہ تعالی رحمہ فرماتے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر یہ نمک حراموں کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت جو بولے ہیں بڑے کڑک نہ ہو، کڑک لوگوں کو کڑک، تمہیں کیسے کڑک؟ تمہارے سے باوا کڑک اعلیٰ حضرت، انہوں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بہت بڑے کڑک کا عمل کر کے، اس سے بھی کڑک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کڑک، اللہ اس کے واسطے ان کو پیدا کرے، اس زمانے میں وہی سے کڑک تھے بول کر کے ویسے باوا پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کڑک کو پیدا کرے۔ آپ خیر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں ان نمک حرامہ جو رہتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، خواجہ ہندوستان آئے، ایمان دیا، قرآن دیا، سب کچھ دیا، مساجد دیے، اماموں کو دیا، مؤذن کو دیا، جماعتیں دی، سب دیا، مینارے دیے، سب دیے، تسبیح دیے، مصلی دیے، سب دیے، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا، اتنا بھی نہیں سوچا کہ کس نے پڑھایا ہے کلمہ تمہیں، ارے کس نے خدا کی پہچان تمہیں کرائی ہے، تمہارے باپ دادا ہلا رہے تھے نا، جا کر کے ہلا رہے تھے، اتار رہے تھے، آرتیاں اتار رہے تھے، یہ کون اتارنے کو؟ ارے 360 کی پوجا کرنے والوں کو ایک لانے کی طرف، ایک کی طرف جو لایا ہے، کون لایا ہندوستان میں؟ وہی خواجہ غریب النواز ہے۔ ارے تمہاری زندگی 50 سالہ تمہاری دعوت و تبلیغ میں وہ کام انجام نہیں دیا، صرف خواجہ غریب النواز نے ایک ہی وقت میں 90 لاکھ مسلمانوں کو ہندوؤں کو مسلمان بنا کر کے بتایا۔ اب
پھر بھی یہ ہے کہ خواجہ کا مسئلہ ایسا ہے، اجمیر کو مت جاؤ۔ کیا خراب کرے تھے تمہارا؟ بولو خواجہ کیا کرے تھے؟ خواجہ غریب النواز آخر کرے کیا با؟ یہی نا کہ تمہارے دل کو دھو کر کے اسلام داخل کیے، یہ بڑی غلطی ہو گئی ان کی خواجہ کی۔ اللہ اکبر، رشد و ہدایت کا مینار ہے ہندوستان کے اس اجمیر کے اس شہنشاہ پر پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ ارے صرف دنیا نہیں، صرف دنیا تو دنیا، اولیاء تو اولیاء ہیں۔ اللہ کے رسول جس پر ناز کرتے ہوں۔ معین الدین کون ہے؟ ارے وہ حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حسنی جو سرکار خواجہ غریب النواز، حسن سنجری جو ہے میرے خواجہ، اللہ اکبر۔ اگر ادب سیکھنا ہے تو چشتیوں سے سیکھو۔ یہ میں ہماری بات نہیں بول رہا ہوں، ہمارے سلسلے کی بات نہیں، دوسرے لوگ، تمام لوگ، ہندوستان کی بات نہیں، غیر ممالک میں، اسلامی ممالک میں بھی جو صوفیہ کرام رہتے ہیں وہ لوگ فرماتے ہیں ارے تمہیں ادب سیکھنا ہے تو چشتیوں سے سیکھو، چشتیوں سے سیکھو۔ ادب سکھانے والے چشتی، ادب سکھانے والے کون؟ چشتی ہیں۔ خیر، سرکار خواجہ غریب النواز علیہ رحمہ حسن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام جب بیتاب ہو جاتے کہ دیدار نہیں ہوا، کافی دن ہو گئے دیدار نہیں ہوا نبی کے، اس دیدار کے لیے تڑپ جاتے، ترس جاتے، تو کیا کرتے؟ سن کر ہے نا، بولیے نا، سنے ہیں نہیں، یاد ہے نا، کیا کرتے؟ حجرے پاک میں آ جاتے، حسن حسین کو بلاتے، دیکھ لیتے، اطمینان ہو جاتا، چلے جاتے۔ نبی کی زیارت اگر کرنی ہوتی نا تو ان دونوں کو بلاتے، نواسوں کو دیکھ لیتے، ادھر سے حسن، ادھر سے حسین، ادھر سے حسن، ادھر سے حسین۔ خدا کی قسم، جب خواجہ غریب النواز کو جب عطائے رسول کا لقب ملا تھا، جب نبی نے انہیں بھیجا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ جنہوں نے خوابوں میں دیکھا تھا نبی کو، ارے جب ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب النواز آئے، لوگوں نے دیکھا، ایمان والوں نے دیکھا کہ ہو بہو جو حسن کی تصویر تھی وہ خواجہ کی تصویر ہے۔ صرف صورت کی حد تک نہیں، فرماتے ہیں جو سیرت حسن کی تھی وہی سیرت خواجہ کی ہے، جو صورت حسن کی تھی وہی صورت خواجہ کی تھی۔ سیرت اور صورت میں خواجہ غریب النواز حسن کے ہم شکل تھے، بے مثل و بے مثال۔ ہمارا ہندوستان کوئی معمولی ہندوستان نہیں، الحمدللہ یہ ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے۔ لاکھ کوششیں کر لے، پھولاں تو بھی بچھا لیو، جھاڑوں آتی بھی پکڑ لیو، ہاتھ آنگوں بھی پکڑ لیو، لیکن تم لاکھ کو پلٹیاں کتنے بھی مار لیو، کتنے بھی پلٹیاں مار لیو، لیکن خواجہ کا ہندوستان خواجہ کے چاہنے والوں سے خالی کر ہی نہیں سکتے۔ خالی کرنا ہے، ایک ایزی میتھڈ بتاتا ہوں، اگر ہم نہ بھیجنا ہے، ہم نہ بھیجنا، ہمارے بھاوا کی جگہ سے ہم نہ بھیجنا، ہماری بھاوا کی پراپرٹی سے ہم نہ بھیجنا، ہمارے تو خواجہ ہیں یہاں پر، اگر ہمارے باپ داداؤں کو بھیجے تو ہم چلے جائیں گے۔ پہلے اگر بھیجنا ہے تو خواجہ کو بھیج ڈالو، خواجہ کو جہاں چلے جائیں گے ہم وہاں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عہد ہے کہ تم خواجہ کو ہندوستان سے نکالو، ہم خواجہ کے پیچھے ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ارے جس ہندوستان میں خواجہ نہ ہو، ہم کو وہ ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہندوستان سے ہماری محبت اس لیے ہے کہ اس ہندوستان میں خواجہ رہتا ہے، ورنہ ہمیں تمہارے ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے خواجہ نے اس ہندوستان کو نوازا ہے، ہم ایسے نہیں آ گئے، ہندوستان کو خواجہ نے نوازا ہے، سوارا ہندوستان کو خواجہ نے ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں سب سے بہترین ملک اگر مانو تو ہندوستان کو مانتے ہیں۔ ہم کو بھگا دیں گے ہندوستان سے، کیسے بھگائیں گے؟ جب تک چشتی ہے ہندوستان کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ ہندوستان چھوڑو، مسلمان کی بات کرتے ہو، ارے دوسرے ممالک میں چندیاں ہو رہے، لوگ پھٹ کے چندیاں ہو رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ماشاءاللہ ابھی ڈر و خوف نہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ خواجہ کا سایہ ہم پر ہے، الحمدللہ۔ کون پھٹ کے مر رہا ہے؟ جا کے دیکھو، جسے خواجہ سے محبت نہیں وہی پھٹ کے مر رہا ہے۔
کون پھاڑ رہا ہے جسے خواجہ کی محبت نہیں ہے؟ کون پہن کے آ کے بم بلاسٹ کر رہا ہے؟ سوسائڈ بمبنگ کون کر رہا ہے؟ ارے پکڑ لو ان سوسائڈ، جتنے بھی لوگوں کو آج پکڑا نا، ابھی جتنے بھی لوگوں کو پکڑا زمانے سے پکڑ رہے ہیں لوگ، زمانے سے پکڑ رہے ہیں۔ ایک کو پکڑ کر کے پوچھو صوفی گھرانے کا ہے کیا، پوچھ لو۔ میرا دعویٰ ہے ایک بھی ٹیررسٹ کو پکڑ کر کے پوچھ لو، ہزاروں ٹیررسٹ کو تم نے پکڑا ہوگا، ایک بھی ٹیررسٹ جو ہے وہ صوفی مذہب کا نہ ہوگا۔ وہ کسی جو ہے مشرب سے جو ہے جس کا تعلق نہیں ہوگا، وہی لوگ وہ کام کرتے ہیں۔ ارے خواجہ کے ہوں گے تو ان کو بھی سینے سے لگائیں گے، ان کو بھی سینے سے لگائیں گے، اس لیے کہ وہ مظہر خدا ہوتے ہیں۔ وہ مظہر کیا اتنی بڑی بات بولے، مظہر خدا بول رہے نا، مظہر بول دے خدا کا۔ میں کب بولتا ہوں؟ اللہ خود بولتا ہے حدیث قدسی میں، میں بولا تو مجھے بار بار بولتا ہوں، مجھے پکڑ لینا بعد میں، اللہ بولے تو چھوڑ دینا مجھے، اللہ بولا یہ بات تو چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے۔ تو یہ پورے کون چیزیں پکڑتا کون ہے؟ خواجہ نہیں، خواجات نہ پکڑتے ہیں۔ خواجہ تمہیں لوگ خواجہ بولو، لیکن تمہیں بولتی خواجہ، لیکن اللہ بولتا میں پکڑتا ہوں۔ تمہاری لینگویج الگ، اللہ کی لینگویج الگ ہے۔ تم بول رہے خواجہ پکڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خدا پکڑتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں خواجہ، نہ خواجہ نہیں دیکھ رہے، اللہ میں بولتا نہیں، اللہ بولتا میں دیکھ رہا ہوں۔ غوث دیکھ رہے ہیں، غوث نہیں دیکھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ علی حجویری دیکھ رہے ہیں، نہ علی حجویری نہیں، خدا دیکھ رہا ہے۔ توکل مسان بابا دیکھ رہے ہیں، نہ توکل مسان میں دیکھ رہا ہوں۔ ارے میرا پیر دیکھ رہا، نہ میرا پیر نہیں، میں خدا کہتا میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، اس کے تھرو سے دیکھتے ہیں، ویا دیکھتے ہیں۔ اللہ دیکھتا بولے تو کیسا دیکھتا معلوم نہیں، نامنا دیکھ کر کے نہیں، آج تک دیکھے نہیں کیسا ہے، انہیں کیسا دیکھتا، انہیں کیسا اللہ کیسا مسکراتا، اللہ کیسا مسکراتا، اللہ خوش کیسا ہوتا، راضی کیسا رہتا بول کر کے ایک سوال نا، آج تک ہمیں دیکھے نہیں اللہ کیسا تو خوش ہوتا بولے تو بڑی مثال نہیں دیا، چھوٹی مثال دے کر کے فرمایا جس کے ماں باپ راضی ہیں، اگر اس کے ماں باپ خوش ہیں تو میں خوش ہوں۔ تیرے ماں باپ خوش ہیں تو سمجھ لو وہ ہنس رہے ہیں تو میں ہنس رہا ہوں۔ ماں باپ میں بتا رہا بولے تو پیر میں نہیں بتاتا، خواجہ میں نہیں ہے، غوث میں نہیں ہے، سب میں وہی اسی کے جلوے ہیں، اسی کے جلوے ہیں۔ خیر خواجہ ہندوستان تشریف لے آئے، کیا کیا لے کر کے آئے، کیا کیا توشے گیشے کیا لے کر کے آئے؟ توشے کون سے توشے لے کر کے آئے؟ خواجہ سبحان اللہ، دعوت و تبلیغ خواجہ کیسے پھیلائے، وہاں پھیلانے کا ایسا طریقہ ہونا ضرورت، ہم نہ خواجہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں، ساتھ میں ہے نا، ساتھ میں جو مریدین ہیں ان کی وجہ سے خواجہ کھاتے ہیں، ورنہ خواجہ کو بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ایک آدمی پوچھتا رات میں عشاء کی نماز، ایک وہاں بڑا ہمارے ایک سنی کے سوال کرتا انہیں، کیا جی اللہ والے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے بولے تو ان کے تو 12 بچے تھے نا، کیسا پیدا ہوئے؟ پوچھتا انہیں کہاں جاتی تو عقل ان کی ہے، کیا خراب فیل کرتے ہیں لوگ، آئے کتنی کہاں تک نیچلی سطح پہ جاتے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے تو بیوی سے کب ملتے تھے؟ پوچھتا ہوں میں۔ اللہ والے بیوی سے ملنے کا پیدا ہوئے، اللہ والے تم میرے پیدا ہوئے سو خالی ووچ کاما کرنے کے واسطے، اللہ والے اللہ سے ملانے کے واسطے پیدا ہوئے سو۔ اللہ والے ملنا ضروری نہیں ہے، اللہ والے پھونک دیے تو بچے ہو جاتے، تمہارے واسطے ملنا کیا کیا کرنا وہ تمہارے واسطے، اللہ والے بولے ہو جاتا اس کے پیٹ میں، نہیں ہوتا کیا خواجہ کے؟ نہیں بولتا، ارے پھول مارے پھول ہو جاتا، ایک پھول دے ایک بیٹا، 2 پھول دے 2 بیٹے، بولے کیا جاکو تمہیں میاں بیوی ملو بعد میں دیکھیں گے، ایسا ہے کیا؟ ایسا مریم کبریٰ ایسا کیا ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں ایسا کیا ہے؟ بابا کے ملنے کے بعد کیا ہے؟ عیسیٰ کے باپ ہے، عیسیٰ کے باپ، وہاں بھی بتاتا اللہ تبارک و تعالی پھوک میرے جو بندے ہوتے خاص جو مخلص ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے ملنے کی، ضرورت نہیں، پھوک مارے تو بچے ہو جاتے،
پھونک مارے تو بچے ہو جاتے ہیں. تمہارے جو ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہونا یہ ہونا تمہارے واسطے رہے، وہ سبھی اللہ والوں کے واسطے نہیں. ہاتھ رکھے تو بچے ہو جاتے پیٹ میں. تو خیر بات کہاں سے کہاں، پھر اگر میں ادھر جاؤں گا تو پھر لمبی باتیں ہو جائیں. کرامت کی طرف چلے جاؤں گا، پھر کرامت کو گئے تو پھر تمہاری کرامتیں کھل جائیں گی. پھر تمہاری کرامتیں کیا کیا تمہاری کرامتیں ہیں جماعت کی وہ سب کھل جائیں گی. لہذا چھوڑ کر کے میں آ رہا ہوں. ہم تو خلیص خیال کرتے نہیں نا. تمہارے آبا و اجداد وہ خیال کرتے. نماز میں اگر بیوی سے ملنے کا خیال آگا تو نماز ہو جاتی. کہتے نبی کے خیالات نماز نہیں ہوتی. وہ خیالہ میں رہتی نو خالی. گھر میں رہتے بھی وہ خیال، بے پار میں رہتے بھی وہ خیال. اللہ اکبر، بے پار تو بے پار، نماز میں آئے تو بھی وہ خیال ان کا. نماز میں آئے تو بھی وہ خیال. اب کیسی تبلیغ ہوں گی، کیسا دعوت ہوگا یہ مسئلہ. خیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے. آمین بولے تو کیا بھی گناہ تو نہیں ہے؟ نہیں گناہ نہیں ہے نا. پھر آمین بولنا، جب بھی دعا بولے تو آمین بولتے نہیں. ذرا لوگ جانے والے رہتے ہیں، ذرا 20 کو انہوں نکلنے والے رہتے ہیں، آمین نہیں بولتے. انہوں آمین کی توفیق دیتا نہیں اللہ تعالیٰ کی. بولا تو انہوں نکل کو جانے والے رہتے ہیں. آمین بول لے تو بچ جائیں گے. ریپیری کرنا الگ رہتا نا ان کو. جو لوگ گستاخ رہتے ہیں ان کو ریپیری کرنا، ان کو آمین کی توفیق نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب ڈر کو تو بھی کم سے کم بول دیتے، کہیں میں تو نکل نہ جاؤں، میں تو نکل نہ جاؤں، میں تو نکل نہ جاؤں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں اور مزید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاوا عطا فرمائے. اب خواجہ غریب النواز ہندوستان آئے، کیا لے کر کے آئے؟ مسلح. کیا مسلح بولے تو کیا مسلح وہ پکڑتے نا شادیاں میں نوشوں کو آنے سے پہلے مسل پکڑتے نا، وہ مسلح کیا نہیں بھیجتا نہیں، سالہ پکڑ لیتا، گھٹ پکڑ لیتا. پیسے کہتی بھی دیے تک چھوڑتا نہیں انہیں، کیا آتی بھی اسے دینا، دیے تو چھوڑ دیں. ایسا مسلح، وہ مسلح نہیں ہے. وہ مسل جو تمہیں پکڑتے ہیں وہ مسلح نہیں. جانی ماس، اب تمہاری لینگویج ہماری لینگویج جانی ماس، جائے نماز. جانی ماز آتا نہیں. وہ تسبیح خواجہ غریب النواز، ایک کھجڑی کا لباس، ایک کھجڑی کا لباس سرکار خواجہ غریب النواز کا. پاؤں میں لکڑی کے کھڑاوے پہل کر کے سرکار تشریف لائے ہندوستان کو آئے. پھر اس کے بعد جہاں بیٹھے الحمدللہ، پھر بیٹھے تو کیا بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک درخشندہ ستارہ وہاں بیٹھ گیا. ایک چمکتا ہوا ہندوستان کی قسمت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہندوستان آ گیا. ہندوستان بھی خوش ہو گیا، ارے آج مجھے عطائے رسول مل گئے ہیں. ہندوستان کو بھی ناز ہے. ارے سب کو اپنے اپنے فخر، اپنے اپنے لیے ناز کرتے ہوں گے. ارے کوئی کشمیر پہ ناز کرے تو کوئی لندن اور پیرس پہ ناز کرے، لیکن ہندوستان ناز کرتا ہے. ارے مجھے ایسا پیرس گریس نہیں ملا، مجھے ملا ہے عطائے رسول مل گیا ہے. عطائے رسول مل گیا ہے. اب وہ عطائے رسول کیا لے کر کے آئے؟ اللہ اکبر، شمع ہدایت لے کر کے آئے. وہ نبوت جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ختم فرمائی، اب اس کا چین بدل کر کے، اسے نام کا ٹائٹل کچھ بدل کر کے اب جو دیا گیا ہے وہ ولایت حضرت خواجہ غریب النواز کو عطا کی گئی. پھر سرکار تشریف لے آئے. پھر اس کے بعد جو واقعات پیش آئے سب کو معلوم ہے. وہاں اونٹ نہیں اٹھا، وہاں پانی نہیں دیے، وہ جھونپڑی جلا دلے، پانی پینے کو نہیں دیے، تیل نہیں دیے. تیل بھی نہیں دیے، نہیں لوگ تیل بھی نہیں دیے. تیلا نہیں دیے تو اگر تمہاری دعوت و تبلیغ میں اتنا دم رہا، خواجہ کے جیسا اگر تمہاری تبلیغ صحابہ کے طرح چھوڑو، صحابہ کے طرح، صحابہ تمہارے بابا اور دادا بھی نہیں کر سکے خواجہ اور صحابہ کی طرح. میں اتنا بولتا ہوں آج کے زمانے میں اتنی ترقی ہو گئی نا، اتنی ترقی ہو گئی، علادین جیسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. مارے تو نکل جاتے. جنہ والے کے زمانہ، جن کا زمانہ سب ہوتا کرتوتیں ہوتی. ایسے زمانے میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارا مسئلہ ایسا کچھ بھی نہیں لے جانا، لوگ نہیں دیے، تیل نہیں دیے، خواجہ سے آگے کہنے لگے خواجہ تیل نہیں دیتے ہیں، کیسا جلا کر کے کیسا راتوں کی عبادت کرنا. خواجہ نے فرمایا کیا ڈرتا ہے، کیا ڈرتا ہے، میرے کوزے میں پانی ہے، ڈال دے، چراغ جلا سلک جائے گا. اللہ والوں کے پاس سے لڑائی، اللہ والے پہلی بات لڑتے نہیں، پہلی بات لڑتے نہیں. لڑے تو انہوں تو چھوڑ ڈالتی، اوپر والا نہیں چھوڑتا. انہوں تو چھوڑ دیتے، اللہ والے چھوڑ جان دے بکر کو، لیکن انہیں چھوڑتا نہیں نا. انہیں بڑا محبت کرنے والا. ہماری محبت نہیں ہوتی نا، کون سی بھی ہمارے کچھ خاص والے کو بولیا تو دادا جھڑا ڈالتے ہم لوگ. نہیں دادا جھڑا دیتے، کئی سارے بولے بول کر کے. وہ محبت اتنی بڑی محبت کرنے والا اس بندے سے انہیں چھوڑتا. اسی لیے فرمایا
کہ اللہ کے ولیوں سے اگر کوئی دشمنی کرے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ اعلان جنگ کرتا ہے. خیر خواجہ غریب النواز ایسی دعوت دیے. رات کو سلکتا نہیں تھا تو کیا کرتے, پانی ڈال کو چراغ جلائے. تمہارے میں بھی دم رہا تو تمہیں تو 40 دن کے آدمیوں کو چھوڑو. 40 دن کو تو ابھی کیا بھی ٹیمپر آنکھوں نہیں رہتا نا, ابھی تو بنتا 40 دن بولے تو ابھی چی گوشت کا لو تھوڑا بنتا. وہ 40 دن میں پہلا نطفہ پڑتے ہی 40 دن کے بعد ایک رتی بنتا, پھر 40 دن کے بعد ذرا بنتا, پھر 4 مہینے کے بعد ایک ڈھانچہ بن جاتا, پھر اس کے بعد 9 مہینے ہونا نا, پوری ریڈی ہونے کے واسطے 9 مہینے ہونا. چلو 4 سال کے لے لو, 4 سال کے چھوڑو, پوری زندگی جنہوں نے اسی میں صرف کر دی ہے. میں آج بھی میرا دعویٰ ہے کوئی آئے خواجہ غریب النواز کی طرح کوئی پانی میں چراغ جلا کر کے بتا دے. آؤ, وہاں بڑوں کو بھی دعوت ہے. جتنی مخالف تنظیمیں ہیں اہل سنت والجماعت کے تمام کو دعوت دیتا ہوں, ارے خواجہ جیسا ایک کو پیدا کر کے دکھاؤ. خواجہ کے جیسا ایک پیدا کر کے, کہاں سے پیدا کریں گے؟ پیٹ بھی ویسا ہونا نا, پیٹ ویسا ہونا, نطفہ ویسا ہونا, پیٹ ویسی ہونا, پیٹ ویسی ہونا, ہاتھ ویسا ہونا, کچھ بھی نہیں ہے. آم کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ جا, کو جام کھانے کی امید رکھ لگ بیٹے, کہاں سے ہوتا؟ نہیں ہوتا وہ کام. آم کے جھاڑ کے نیچے آمچ پڑیں گے, جام تھوڑی پڑے گا, نہیں پڑ سکتا ہے. کوئی جام کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا, آم پڑے گا؟ نہیں پڑ سکتا ہے. جس کے نیچے جو پڑنا ہے وہی پڑے گا. تو لہٰذا خواجہ غریب النواز جب ہندوستان تشریف لائے, پھر آتا ہے رسول سرکار خواجہ غریب النواز. پانی نہیں دینا, 1 بار چھوڑے, 2 بار چھوڑے, 3 بار چھوڑے, 4 بار چھوڑ دے گئے, لیکن زیادہ اوور کر دیے. اب جلال میں بھی آتے نا اللہ والے, جمال بھی ہوتا ہے جلال بھی ہوتا. اللہ والوں کے پاس جمال بھی جلال بھی. ایک دن غصہ آیا, خواجہ فرماتے جا, اب بتائیں گے ان کو مزہ کیا بولے, یہ واقعہ سن کو رہیں گے لیکن دوسرا اینگل سے بتانے جا رہا ہوں. خواجہ غریب النواز نے کہا یہ لے جا, سبحان اللہ, میموری کارڈ دے کے بھیج رہے, میموری کارڈ دے کے بھیج رہے خواجہ. اب بھی سمجھو کیسا آگا بہا بولیں گے, کیسا اترتی لوٹے میں, اتنے کوزے میں سمندر کیسا آ گیا بول کے پوچھتے نا ساگر کے, کیا ارے ہم نہ ٹھکا دیں, کیا کرو بولیں گے. اس زمانے میں بولے تو لوگ دیکھے رہتے, مان لیتے, لیکن اب تو بے ایمانہ کا زمانہ نا, بے ایمانوں کا زمانہ. بے ایمانوں کے زمانے میں نہیں مانتے تو اس کے واسطے اب چپا گئی, چپکاڑ آ گئی. کیسا آتا انا ساگر اس کے اندر ایسا آ جاتا بول کر کے پوچھتا انہیں انا ساگر. خواجہ نے کہا جاؤ ان لوگوں کو مزہ چکھائیں گے, جاؤ انا ساگر سے کہو. خواجہ بھی گئے نہیں, خواجہ بھی گئے نہیں, خواجہ بذات خود نہیں, بول کر کے بھیجے. یہ سب سنت رسول ہے. درخت کے پاس ہے, وہ مانتا نہیں, بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دے صحابی, وہ صحابی سے بھی نہیں, وہ جو بے ایمان تھا اس سے بول کے بھیجتے ہیں جا کہے کہ تجھے تیرے رسول بلا رہے ہیں. نبی کافر کو بھیج رہے ہیں, جا کے بول اس درخت کو تجھے تیرے نبی بلا رہے ہیں. یہاں خواجہ اپنے مرید کو بھیج رہے ہیں, انا ساگر کے پاس جا کر کے بول تجھے خواجہ بلا رہے ہیں. انہیں رکھا, انہیں بولا, بولنے کی دیر تھی. انا ساگر تو تڑپ رہا تھا خواجہ کو دیکھنے کے لیے. ہندوستان کے کونے کونے کا پانی ترس رہا تھا اس عطائے رسول کی زیارت کروں. اب خواجہ غریب النواز نے بھیجا, انا ساگر کے پاس گئے. انا ساگر سمٹ کر کے آ گیا, کیسا آگا رہیں گا, کیسا آگا رہیں گا, سوچتے رہتے کیسا آگا. تو اس کے واسطے اب آ کر کے میرے پاس آؤ, کیسا آیا بتا. انا ساگر تو انا ساگر پوری دنیا کو چپ میں ڈال کے بتاتا ہوں میں, پوری دنیا کو. میں آؤ نا. اب اس کے واسطے علماء کو بھی ٹیکنالوجی معلوم رکھنا, ابھی اپڈیٹ رہنا, ہم لوگوں کو بھی, علماء کو بھی اپڈیٹ رہنا پڑتا. کیوں بولے تو کیسا تو مادے دے لیں گے ان لوگ, اس کے واسطے ہر اعتبار سے اپڈیٹ رہنا. آرے پوری انا ساگر تو انا ساگر, سمندر کو میں اپنے چھوٹے سے چپ کے اندر کر ڈالتا ہوں. ہو سکتا کہ آنا میرے پاس آیا تو بتاؤں گا کیسا سمندر, کتنا بڑا سمندر, اسے میں اپنی چپ کے اندر لے لیتا ہوں پورا. تو خواجہ غریب النواز نے انا ساگر کے پاس بھیجا. انا ساگر پورا لوٹ کے آیا, پورا لے کر کے بیٹھ گئے. خواجہ بیٹھ گئے. ہمارے بنگلور کا پانی بھی چلا گیا, گنگا کا پانی بھی, جمنا کا پانی بھی, یہ بھی کاویری گیویری سب خواجہ کے کوزے میں آ گیا. ہمارے بوڑیاں کا پانی, ہمارے بوراں کا پانی, وہ دیوبند کا پانی, اجمیر کا پانی, سہارنپور کا پانی, پورے پانی خواجہ کے کوزے میں چلے گئے. سب پیاسے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, بھوکے گیا, جیپ لٹکا لگا پڑے ہوئے ہیں خواجہ کے پاس. اب دیکھو ایک سیکنڈ میں حالت کیا خراب کرتے ہیں خواجہ غریب النواز. اسے لڑنا نہیں, خواجہ والوں سے لڑنا نہیں, ایک سیکنڈ میں پوری انا ساگر کو لے. اب بولے کیا کرنا خواجہ,
کیا کرنا, خاموش رہے, زیادہ اوور ہو گیا, انسان سب تڑپ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, پورے نافرمانا. ابھی کیا کر رہے ہیں, ذرا اکڑ ہے نا, اکڑ کیسا میں چلے جاؤں, کیسا چلے جاؤں, وہاں جانور لڑنے لگے, جانور مرنے لگے. اب خواجہ کے پاس جا کر کے ذرے لوگ ہم بولنے لگے, خواجہ ان منافقوں کو تو چھوڑیے, جانور مر رہے ہیں, صدقہ دیکھو, ہندوستانیوں کس کے صدقے میں پل رہے ہو دیکھو, خواجہ واپس کیسے لوٹا ہے, کس کے صدقے میں جی رہے وہ دیکھو. ارے قوم خواجہ کا کھائے تو, خواجہ کا صدقہ کھائے تو, خواجہ کا طفیل کھائے تو شریک اور بدعتی جائز نہیں بولتا. اب تمہیں لوگ کس سے زندہ ہیں وہ دیکھو. پہلے خواجہ کے پاس گئے, لوگ بولنے لگے خواجہ جانور مر رہے ہیں, انسان نہیں, خواجہ جانور مر رہے ہیں, خواجہ ذرا عنایت کر دیجئے. سرکار خواجہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں تمہاری خاطر نہیں, یہ جانور مر رہے ہیں اسی لیے میں واپس انا ساگر کو کر رہا ہوں. جانوروں کے طفیل سے ہندوستان میں پانی ہے. تمہارے ٹینکوں میں, مسجدوں کے کونے کونے کے ٹینکوں میں, نلوں میں جو پانی آ رہا ہے وہ جانوروں کا صدقہ, جانور خواجہ بیچ رہے ہیں. ارے جانور مرتے نہیں تھے تو میں پانی دیتا نہیں تھا, ورنہ انا ساگر کو اپنے کوزے میں لے کے چلے جاتے. خواجہ واپس لے کے چلے جاتے. خواجہ غریب النواز نے رحم کیا, جاؤ. ارے جس اللہ والے کے کوزے میں ہندوستان کا پانی آ گیا ہو وہ پانی ناپاک ہو سکتا ہے؟ ہاں, اس پہ فاتحہ پڑھے تو فاتحہ نہیں ہوتی. ارے خواجہ پہلے ہی فاتحہ پڑھ دیا ہندوستان کے پانیوں میں. اب کون پیتا نہیں پیتا تمہاری مرضی. ارے تم اٹھا کر کے کھانا, فاتحہ کھانا بھیجے تو انہیں اٹھا کے پھینک دیتا, پھینک ڈل. کون سے پانی سے تیرے گھر کا کھانا بھی اسی پانی سے بن رہا ہے جس پہ خواجہ نے فاتحہ پڑھ دی ہے. خواجہ فاتحہ پڑھ چکے, تم ابھی خیال میں ہو کہ ابھی فاتحہ نہیں ہوئی. ارے تمہارے باپ دادا اسی فاتحہ کے پانی میں پل کے چلے گئے ہو, تم بھی اسی فاتحہ کے پانی میں پلو گے. تمہارے آبا و اجداد, تمہاری نسلیں اسی خواجہ کے فاتحہ پہ ہی پلیں گے. ہم تو پل رہے, خوشی ہے ہمیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں بار بار ایسے پانی نصیب کرے, خواجہ والا پانی ہمیں نصیب کرے. خواجہ پر پورے ہندوستانیوں پر خواجہ جو غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا احسان عظیم ہے, احسان عظیم ہے. اسی لیے ہم خواجہ غریب النواز کو ہم مانتے ہیں. اسی لیے چھٹی شریف میں یا دوسرے موقع پر سرکار خواجہ غریب النواز کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت جو ہے قرآن پڑھ کے یا کھانا کھلا کر کے انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ کرنا چاہیے, احسان ماننا چاہیے. اب بہت ساری گفتگو انشاءاللہ تعالی یہیں پہ سے ختم کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد معراج بھی ہے نا, پھر اس کے بعد معراج بھی ہے, نئے چیزیں سننی ہے, اور معراج کو چڑھنا بھی ہے, معراج سے اترنا بھی ہے. پھر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بہت ساری باتیں ہیں رجب کے متعلق. میں اگلی زندگی سلامت رہی تو پھر سرکار خواجہ غریب النواز علیہ رحمت و رضوان کے متعلق گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کرتا ہوں مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے, مسلمان بن کر کے مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.